تو وہ مجھے ایک دن بتاتا ہے کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، تو اس نے کہا میرا بیٹا میری بات یاد رکھنا، جب آپ تھک جاؤ تو وہاں سے چلنا شروع کرنا ہے۔ میں مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ بھی رہا ہوں، 2 ڈان تک رہا ہوں میں، اور نیشنل گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں۔ ہمارے اندر انرجی ختم ہو جاتی تھی تو وہ اس کے بعد ککیں جو کرواتا تھا وہ ہی اصل بیسیکلی ہمارا سٹیمنا بناتی تھی۔ اور جو اصل پیغام ہے کہ آپ زندگی کے سارے معاملات میں جہاں پہ آپ بالکل تھک کے چور ہو جاتے ہیں نا، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور شروع ہو جائیں۔ جی تو دوستو، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میرا دوست تھا، تو پرانے وقتوں کی بات ہے، تو مجھے نا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آئی، اور میں بہت ساری چیزیں جو اپنی زندگی سے سیکھتا ہوں، اور جو میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مثالیں میں اپنی زندگی میں سے دے سکتا ہوں، کیونکہ مجھے باہر سے مثال اپنی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک دوست تھا، تو وہ لگاتا تھا والز کی سائیکل، تو اس کے اوپر وہ جو کلفیاں وغیرہ ان کے بیچتا تھا، نئی نئی والز اس وقت آئی تھی، تو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھی اس کے اوپر جاتا تھا۔ تو وہ مجھے ایک دن بتاتا ہے کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، تھک گیا تھا، تو دریا کے کنارے میں سائیڈ پہ لگا کے وہ سائیکل، تو میں سو گیا۔ تو وہاں سے ایک بڑی گاڑی 3 گزری، انہوں نے روک کے بلایا ڈرائیور نے۔ وہ گاڑی کے پاس جب میں گیا تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتا ہوں، تو میں واپس جا رہا ہوں، تو میں تھک گیا ہوں، تو اس لیے میں آرام کر رہا ہوں۔ تو وہ آئی تھنک سو وہ والز کا کوئی یا کنٹری ہیڈ ہوگا، تو یا وہ والز کا مالک ہوگا، چلیں جون بھی تھا، اس نے تو مجھے یہی کہا کہ والز کا مالک تھا۔ تو اس نے کہا میرا بیٹا میری بات یاد رکھنا، جب آپ تھک جاؤ تو وہاں سے چلنا شروع کرنا ہے۔ اصل میں بیسیکلی یہی چلنا ہے، جب آپ تھک کے اس کے بعد جتنا چلتے ہو، اصل چلنا وہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں نے مارشل آرٹ میں جب تھا، تو اس وقت بھی ہمیں جو ہمارا انسٹرکٹر تھا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ بھی رہا ہوں، 2 ڈان تک رہا ہوں میں، اور نیشنل گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں، 3 بار، آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی۔ تو اس وقت جب ہمارا انسٹرکٹر ہمیں ککس کرواتا تھا، تو وہ 500 ککس کرواتا تھا۔ ہماری وہ تائیکوانڈو سٹائل تھا، ہم تائیکوانڈو کورین سٹائل کے، ہم تائیکوانڈو کورین سٹائل کے ہم پلیئر تھے۔ تو اس میں وہ اس کی ایک کک ہوتی تھی، وہ کک 500 کک جب کرواتا تھا، جب ہمارے اندر انرجی ختم ہو جاتی تھی تو وہ اس کے بعد ککیں جو کرواتا تھا وہ ہی اصل بیسیکلی ہمارا سٹیمنا بناتی تھی۔ اور وہ ہی ہم جب کسی چیمپئن میں جاتے تھے، چیمپئن شپ میں جاتے تھے، یا کسی میدان میں ہم پلے کر رہے ہوتے تھے، تو وہاں پہ وہ جو ہمارا سٹیمنا تھا وہ ہی کام آتا تھا۔ تو وہ بات اصل جو دلیل اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ آپ تھک جائیں دنیا کے کسی معاملے میں، اور جو اس سے تھوڑا سا آگے کرتے ہیں، وہی اصل بیسیکلی آپ کا اصل جو آپ کا منافع ہے وہی منافع ہے۔ اور آپ جب کبھی جم جائیں گے تو جم میں بھی یہی ہے کہ جب آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو پسینہ آتا ہے، اور آپ بالکل آپ کی انرجی زیرو ہو جاتی ہے، تو وہاں سے جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں بیسیکلی آپ کی باڈی کو وہی شیپ دیتی ہے، اور باڈی کے اندر جو فاضل مادے ہیں وہ ضائع کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں جو مین فلسفہ ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، جو اصل پیغام ہے کہ آپ زندگی کے سارے معاملات میں جہاں پہ آپ بالکل تھک کے چور ہو جاتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور شروع ہو جائیں پھر اس کام کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ کامیابی کس لیول پہ آپ کو ملتی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ صبح نیند میں آپ کو نیند آئی ہو اور فجر کی اذان ہو گئی ہے اور آپ کی آنکھ کھلی ہے، لیکن آپ کو پھر نیند کا غلبہ بہت تیزی سے آیا، تو آپ 1 منٹ میں جھٹکے سے اٹھ کے تو کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ کو صبح فیل ہوگا کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ تو اسی طرح زندگی کے معاملات میں بھی آپ اسی طرح ہی اپنے آپ کو جھٹکا دے کے، اور جہاں پہ آپ تھک جاتے ہیں اس سے آگے پھر چلیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ کامیابی اصل تھک کے چلنے کے بعد کا نام ہے۔ اصل بیسیکلی میرا یہی پیغام تھا جو میں نے سمجھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔